میں نے ایک بندے کو اس دعا کا چلہ کروایا تھا. آپ میں سے کوئی کرنا چاہے تو طریقہ بتا دیتا ہوں. کوئی کرنا چاہے نا طریقہ بتا دیتا ہوں. اگر کوئی آسانی سے کام، ہر بندے کو ضرورت نہیں ہے ویسے کرنے کی، ضرورت نہیں ہے ویسے کرنے کی. اس دعا کا عامل بننا ہو اور کامل بننا ہو، عامل بننا ہو اور کامل بننا ہو، دعا کا عامل کامل بننا ہو. تو اس دعا کے لیے میں ایک دعا کا ایک چلہ بتاتا ہوں. میں نے کئی بندوں کو کروایا. حفاظت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تقدیر غالب ہے، پر دعا کی تاثیر بڑی لاجواب ہے. اور اس دعا کی طاقت بہت بہت زبردست ہے اور بہت عجیب و غریب ہے. اس دعا کو 3300 بار دفعہ پڑھنا ہے روزانہ، 3300 بار. اس لیے کہہ رہا ہوں ہر بندہ نہ کرے. زمان اور مکان کی قید ہو، ایک جگہ ہو، ایک وقت ہو. زمان اور مکان کی قید ہو. اور ایک چیز کمپلسری ہے، کریں نہ کریں تو ترک جلالی، ترک جمالی، ترک رزاق، ترک حیوانات، ترک شہوات. یہ 5 چیزیں ہیں. کرنے ٹھیک ہے، نہ کریں تو بھی ضروری. ترک جلالی، ترک جمالی، ترک لذات، ترک حیوانات، ترک شہوات. یہ 5 لفظ ہیں. ترک جلالی، ترک جمالی. ہم کہیں گے یہ تاریخ کیا باتیں کر رہا. انہیں یہ پہلے ترجمہ بتا دیں پھر اس کا، پھر آگے چلیں. میں کہتا ہوں ترجمہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو کرنے کی ضرورت. ترجمہ کیوں بتاؤں میں؟ اب آپ مجھے پوچھیں کہ یملیفہ مقصد مینا کشف تب یونس اگرافت یونس کشافت یمانس وہ اس کا ترجمہ بتائیں. چلا یوزری جوسن منون علیمن تیوسن سلیخن ملیخن ملکمن یا قیومن. اب کہیں اس کا ترجمہ بتائیں. اس کا ترجمہ تو نہیں. یہ چیز اگر کوئی کرنا چاہے تو یہ ہے 40 دن کا چلہ ہے. اچھا الٹا نہیں پڑتا، کہتے چلہ الٹا پڑ گیا، بندہ پاگل ہو گیا، یہ ہو گیا. نہیں، 40 دن کا چلہ ہے. 3300 بار اس دعا کو پڑھنا ہے. بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی. 33 تسبیحاں 100 والی 3300 بار پڑھنا ہے اور 40 دن اس کو کرنا ہے. اور 40 دن کے بعد انسان اس کا عامل بن جاتا ہے. اور پھر اس دعا کی تاثیرات جو کھلتی ہیں کمال ہے، عجیب و غریب ہے. پھر صرف اس دعا کو پڑھ کے تصور کر لیں، تصور میں بہت کچھ ہو جاتا ہے. تصور میں بہت کچھ ہو جاتا ہے. ایک چھوٹا سا ایک محدث کا واقعہ سناتا ہوں، آپ کو اس تصور کا سمجھ آ جائے گی. ان کے عزیز کشتی میں آ رہے تھے. یہ کشتی چھوٹے چھوٹے جہاز بھی ہوتے ہیں، 150 والی بھی تو کشتی ہوتی ہے. تو عزیز آ رہے تھے کشتی میں، عزیز کشتی میں آ رہے تھے. ان کی والدہ بھی اس میں شامل تھی. تو کسی نے انہیں اطلاع کی کہ ان کی کشتی ڈوب گئی اور ان میں سے کچھ نہیں بچا، حتیٰ کہ ملح بھی نہیں بچا. فرمانے لگے انشاءاللہ نہیں ڈوبی، انشاءاللہ نہیں ڈوبی، انشاءاللہ نہیں ڈوبی. بات آئی گئی ہو گئی. وہ کچھ دنوں کا سفر تھا، کشتی کا سفر، پھر گھوڑے کا، گدھوں کا یا اونٹوں کا سفر. اما پہنچ گئی، قافلہ سارا پہنچ گیا. تو کہنے لگے کہ جب پہنچا تو ان سے پوچھا آپ کی کشتی کو کوئی بھنور آیا تھا، کوئی حادثہ آیا تھا آپ کی کشتی کو؟ اور انہوں نے کہا بہت بڑا طوفان آیا تھا، اور اتنا بڑا طوفان کہ جو جہازوں کو بھی ڈبو کے رکھ دے. لیکن اللہ کے فضل سے ہماری کشتی بس کیسے بچ گئی. بس ایسے طوفان کی کہ لہر آتی تھی اور محسوس ہوتا تھا کچھ ہاتھ ہے، انہوں نے ہماری کشتی کو ایسے اوپر اٹھا لیا. ہماری کشتی سے اوپر ہوتی تھی، پانی کی لہر نیچے سے گزر جاتی تھی، پھر کشتی بیٹھ جاتی تھی. کہا ہم 3 راتیں 2 دن اسی طوفان کے بھنور میں رہے اور اس کے بعد نکلے. یعنی کشتی سے مراد بڑا جہاز تھا کوئی، میں نے پہلے عرض کیا 50-100 بندے آئے تو اس کو کشتی کہہ دیتے ہیں. تو وہ 3 راتیں 2 دن کوئی ہاتھ ایسے آتا تھا اور آ کے جو ہے
हमें हमारी कश्ती को उठा लेता था और ऐसे फिर पानी की वो लहरें फिर ठीक हो जाता था और आखिरकार हम इसी हालत में किनारे पे पहुंचे। हमारा कोई बर्तन तक नहीं गिरा, लेकिन हमारे पीछे आने वाले जितने जहाज कश्ती थे सब डूब गए, कोई भी नहीं बचा। फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे हबीब की दुआ सच्ची, मेरा हबीब सच्चा और मेरे हबीब का रब सच्चा। हाँ, अब ये सलार को समझ कैसे आएगी? मेरे हबीब का रब सच्चा, मैं कैसे? और मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने इस दुआ को तसव्वुर के साथ, जब मेरी वालदा ने घर से निकलना था कि इस दिन घर से निकलेंगी, उस दुआ के तसव्वुर के साथ मैंने उनको और उनकी सवारी को, यानी सवार को और सवारी को, मैंने इस दुआ का चिल्ला किया हुआ है। सवार को और सवारी को इस तसव्वुर के साथ हिफाजत में दे दिया था और इस दुआ को मैंने जामिन बना दिया था कि ये दुआ उनकी हिफाजत करे। फिर जब मुझे पता चला कि कश्ती डूब गई, फिर मुझे यकीन न आया कि मैंने तो उनकी कश्ती और उनके जिस्मों को, यानी उनके जानों को और उनके मालों को और उनकी कश्ती को मैंने तो इस दुआ की हिफाजत में दिया था। ये कहते हैं कि डूब गई। इसलिए मैंने कहा इंशाअल्लाह नहीं डूबी, इंशाअल्लाह नहीं डूबी और इंशाअल्लाह नहीं डूबी। अगर इसका कोई आमिल बन जाए तो फिर तसव्वुरात में ही कायनात और बहुत अजीब व गरीब चीज होती हैं। एक दरवेश का वाक़या आता है, किसी ने कहा कि कब्र का अजाब हो रहा और मैं इस दुआ को अजाब कब्र के तसव्वुर के साथ पढ़ा। वो साहिब कश्फ थे। कुछ देर के बाद कहने लगे किसी ने कोई दुआ भेजी है, मसनून दुआ है, कब्र में नूर बन के गई है, कब्र में ठंडक पड़ गई है। नूर बन के गई है और कब्र में ठंडक पड़ गई है। किसी ने भेजी है? कहने लगे मैंने भेजी है। अल्लाह के फजल से आज आपके कश्फ ने मुझे इस दुआ की तासीर को वाज़े करके दिखा दिया कि इसकी दुआ की तासीर बड़ी अनोखी है और तासीर यही है कि कब्र ठंडी हो गई। बिस्मिल्लाह अला दीनी व नफ्सी व वलदी व अहली व माली। हादिस, हवादिस, हादसे, आफात, बलियात, बलाएं